یہ عورتوں سے پیر دبواتے ہیں، یہ نیم رافسی ہیں، ان کے دکانیں اب بند ہو جائے گی، اب ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے، ہم کسی قیمت پہ ہم ان کو جو بخشنے والے نہیں ہیں، یہ سنیت کے دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن سنیت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، پچھلے کئی دنوں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ یہ اجمیر والے ہیں اور بریلی والے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں اس قدر جھڑپیں ہو رہی ہیں، کسی ایک مسئلے کو لے کر یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بس بریلی والے کسی ایک مسئلے کی بنیاد پر اجمیر والوں کے اوپر خدا کی پناہ ایسے اناپ شناپ باتیں جو بولے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے، بلکہ ایک شریف آدمی اس کو ریپیٹ کرنا پسند بھی نہیں کرے گا۔ کیسے کیسے گندے گندے قسم کے جو الفاظ ہیں، جو وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں، یہ عورتوں سے پیر دبواتے ہیں، یہ نیم رافسی ہیں، ان کے دکانیں اب بند ہو جائے گی، اب ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے، ہم کسی قیمت پہ ہم ان کو جو بخشنے والے نہیں ہیں، یہ سنیت کے دعویٰ کرنے والے ہیں لیکن سنیت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ، بے تکی جو باتیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیٹ بھر کر انہوں نے جو کچھ بولنا تھا ان پر برس کر جو بولا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں، اس مسئلے کے سلسلے میں کون حق پر ہے کون باطل پر ہے یہ بتانا ہرگز میرا مقصود نہیں ہے، بلکہ مجھے اپنے ویورز کو یہ بتانا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے اس قدر یہ چھوٹی بات اس قدر آگ کی طرح بھڑک رہی ہے۔ بات یہ ہے، اجمیر میں ایک زمانے قدیم سے، یعنی پرانے زمانے سے ایک سلام کا رواج تھا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اس طرح کا سلام پڑھتے تھے۔ اور جو بریلی والے ہیں، احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، وہ لوگ جو سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بس معاملہ اتنا ہی ہے۔ یہ دو سلام کے سلسلے میں تناؤ ہے، شدت ہے۔ اجمیر والے کہتے ہیں یہاں زمانے دراز سے بس یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، بس یہی سلام جو رائج ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلام نہ پڑھے۔ اگر کوئی پڑھے گا اس میں شدت کی اختیار کرے گا اور یا فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے اوپر سخت کارروائی کریں گے۔ اور اس پر جو بریلی کی طبقے کے جو احمد رضا خان صاحب کو جو ماننے والے تھے، ایسا بری طریقے سے ان کے اوپر جو برس پڑے ہیں کہ علامہ توقیر رضا صاحب، جو سنیوں میں بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں، کہیں باہر تھے، یہ اچانک بھاگ دوڑ کے اجمیر آئے، اور اجمیر آنے کے بعد میں انہوں نے ایک اعلان جاری کیا کہ یہاں پر زمانے قدیم سے جو سلام رائج تھا بس اسی کو پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، یہاں پر فتنہ کرے گا، ہم پوری طریقے سے اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب بس اس پر آگے قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ توقیر رضا صاحب ہیں اور وہاں کے سرور چشتی صاحب ہیں، وہاں کے سجادہ نشین ہیں، ان دونوں کے خلاف بریلی والوں نے FIR بھی درج کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا کے اندر یہ خبر بھی ہمیں جو مل رہی ہے۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے، واقعی بڑی دکھ کی بات ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور کس کا سلام صحیح ہے کس کا سلام غلط ہے، یہ مسئلے کو ہرگز میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں۔ ارے بھائی، اتنی چھوٹی بات کے اندر، جبکہ تمہارے رسم و رواج میں، تمہارے کاموں میں، رہن سہن میں، تمہارے سنسکرتی کے اندر، ہر چیز کے اندر آپس میں متحد و متفق ہو، اتنی چھوٹی بات کے اوپر تم نے اس قدر ہنگامہ آرائی کی ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر رہنے والے جو لوگ، آپ لوگوں میں کہ دو حصوں میں تم نے مسلمانوں کو جو سنیت کے علم بردار ہیں ان کو تم نے تقسیم کر دیا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ آج حالات ہمارے کیسے بگڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے نام سے لوگ نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت کوٹ کوٹ کر لوگوں کے دلوں کے اندر جو بھری ہوئی ہے، یہ اس انتظار میں ہے کیسے ان کا کس شکل میں خون کو ان کو پیا جائے، کیسے ان کو کمزور کیا جائے، معاشی حالتیں، ان کے تعلیمی لیول کو اور ان کے انفرادی اجتماعی معاملات کو، ان کے سیاسی انداز کو کیسے بے طاقت کر دیا جائے، کمزور کر دیا جائے، اس کے پیچھے دشمن طاقتیں لگی ہوئی ہیں، اور تمہارے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، اور آپس میں اتنی چھوٹی بات کو بیٹھ کر آپس میں حل بھی نہیں کر سکے، اور کہاں تک تم نے معاملے کو جو پہنچا دیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طبقوں کو ہدایت دے اور امن و امان کے ساتھ میں رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بڑے بڑے ان کے سنیوں کے جو علماء ہیں آپس میں اس طریقے سے کٹ مریں گے
اور ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کریں گے اور ایک دوسرے کو ایسی ایسی گندی گندی باتوں سے کھرا کھوٹا سنائیں گے تو اس کا اثر جو بیچارے غریب غربا عوام الناس کے اوپر جو کیا پڑے گا؟ ارے کچھ تو سوچو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طریقے سنت پر عمل کرنا اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے. اور آپس میں جو تناؤ اور شدت کی جو کیفیت پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست فرمائے اور امن و امان کے اندر بدل دے اور عافیت کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ میں ایک پکا اور سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.